تو ہم کاکیناڈا کے اضلاع کے ذمہ دار جمعیت کے، تو ہمارے حافظ پیر شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آندھرا اور تلنگانہ کے بڑے معتبر شخصیت تھے، تو ہمارے صدر صاحب جو ہے 2005 میں جمعیت قائم ہوئی، تو تقریباً 20 سال سے جمعیت میں ہم جو ہے مسلمانوں کے مسائل کے ساری چیزیں جو ہے الحمدللہ صدر صاحب کے نگرانی میں ہوئی، اور ہمارے صدر صاحب جو ہے ہمارے آندھرا تلنگانہ میں جمعیت کے بنیادی بیج تھے، اور وہاں سے جو ہے پوری آندھرا کی نگرانی ہوتی تھی، اور ہمارے صدر صاحب کا جو ہے یہی فکر تھا، اخلاص والے تھے اور تہجد گزار بھی تھے، اور بہت سارے آندھرا کے مسائل اور اضلاع کے ذمہ دار بھی بنائے، اور جمعیت کے جو ہے اضلاع کے کمیٹی اور صدور یہ سارے اضلاع کے بنا کر جو ہے کام لیتے تھے۔ بار بار ہم 2 مہینے میں ایک مرتبہ بلاتے تھے، کارگزاری لیتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے صدر صاحب جیسے اخلاص والے تھے، جیسے جو ہے امت کا فکر بھی تھی ان کو، میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہمارے صدر صاحب ایسے اضلع میں پوری آندھرا تلنگانہ میں ایسے جو ہے جمعیت کے کمیٹی صدر اور جو ہے کمیٹی کے ممبران بنائے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جمعیت کے ہیں صدر صاحب چن کر جو بنائے ہیں سب اخلاص والے تھے، اور دعوت کے کام میں جو ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے، اور اللہ تعالی ہماری جمعیت کے اندر صدر صاحب کی نگرانی میں آندھرا تلنگانہ میں بہت سارے کام صدر صاحب کرے ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے صدر صاحب کے ساتھ پورے اضلاع کے ذمہ دار صدور سب مل کر اجتماعیت کے ساتھ جتنے بھی کام کرے ہیں آندھرا تلنگانہ میں مسلمانوں کے مسائل، جیسے سب سے پہلے جو ہے ریزرویشن کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنے بھی کام کرے ہیں مساجد کے مسائل جو ہے وقت کے جو ہے مسائل ہیں، اور جو ہے ریشن کا تقسیم کرنا، اور سوئنگ سینٹر جو ہے قائم کرنا، اور کمپیوٹر کے جو ہے ٹریننگ کے کلاسز رکھنا، اور نائر پیٹ کے اندر جو ہے جو ان کے لیے جو ہے مکانات بنانا، جتنے بھی جو بھی مسائل آئے صدر صاحب اور ہمت کے ساتھ اور جو ہے اجتماعیت کے ساتھ سب ضلع کے صدوروں کو بلا کر مشورہ کر کے ہر کام کرتے تھے۔ اس میں ہر کام بھی صدر صاحب جو ہے کامیاب کرے الحمدللہ۔ تو اس کے لیے جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہمارے صدر صاحب جو ہے، جو بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں ہمت افزائی دینے کے واسطے میں صابر صاحب سے یہ میں درخواست کرتا ہوں، لیکن آندھرا تلنگانہ یہ کی جو ہے جڑ کے یہ تو پھاٹے ہیں، اب تو جو ہے مسائل کے اعتبار سے کریں، لیکن صابر صاحب ہمارے آندھرا کے لیے بھی خصوصی طور پر نگرانی کر کے ہمیں ہمت افزائی کر کے جو ہے جمعیت کو آگے بڑھا کر جو ہے اور بھی جو ہے مسلمانوں کے مسائل کو آگے اور بڑھانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے انشاءاللہ میں صادق بھائی سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے صدر صاحب کے جتنے بھی جو ہے ان کی نسلیں اولاد اللہ تعالیٰ ان کو ہمت افزائی فرمائے، اور ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کے داعیوں کو اور جو ہے قوم کے جو ہے خدمت گزار بنانے کی اللہ ان کو سہولت آسانی عطا فرمائے، اور ان کو عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے الطاف بھائی ریاست آندھرا پردیش کے ذمہ داروں میں قدیم ذمہ دار ہیں، اور ایک زمانے سے ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا الحاج حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی و سرپرستی میں ضلع کاکیناڈا میں آپ نے خوب کام کیا۔ اب وقت چونکہ کم ہے، کم وقت میں ہم کو یہ پروگرام نمٹنا بھی ہے، تو جمعیت العلماء آندھرا پردیش کے سب سے قدیم داخلہ لیے ہوئے شخصیت وشاکھاپٹنم کے جناب اسلم خان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں جمعیت علماء وشاکھاپٹنم کے جنرل سیکریٹری جناب اسلم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مولانا حضرات کو میری طرف سے سلام، اور ہمارے
फारूक शिबली साहब, साबिर भाई और हमारे अबरार साहब, हमारे इलियास साहब को सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। और हमें एक अफसोस का मुकाम पे ताज़ियत के लिए यहाँ पर आप सबको जोड़ा गया हमारे मौलाना हुसैन साहब की मेहनत से, और काफ़ी बड़ा अफसोस का मुकाम है कि जिस तरह साबिर भाई के घर से एक बाप का साया, बोले तो इस आंध्रा तेलंगाना के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए भी एक बाप का साया यहाँ से चले गया। और हाफिज़ पीर शब्बीर साहब जो विशाखापट्टनम में मेरे बड़े भाई के ज़रिए अलीम खान साहब जब हैदराबाद से तिजारत के लिए आए थे, तो जब मेरे बड़े भाई हाफिज़ पीर शब्बीर साहब के पास कुछ ऐसे तगाज़े रखे थे विशाखापट्टनम में, जो मामू भांजी की शादी हो जाती, सूद हलाल है, बकरा काट रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह छुरी पे लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे खादियाना का तगाज़ा। तो मेरे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ पीर शब्बीर साहब के पास फ़ौरन तगाज़ा रखते, उस ज़माने में 99 में इमीडिएटली हाफिज़ पीर शब्बीर साहब जो आपके फर्जंद साबिर साहब को बोलकर विशाखापट्टनम में जो काम किया, और उस ज़माने में विशाखापट्टनम में पहली बुनियाद जमीयत को कोई जानता भी नहीं था। और अल्लाह हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर साहब को जन्नत नसीब करे। जो उनका जो स्टाइल था और उनके काम का जो अंदाज़ था, दो लफ्ज़ होते थे, खामोशी में होते थे, काम होता था। सदर बनना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र में, सदारत करना सबसे बड़ी बात है, जो मरहूम हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर साहब के पास थी। सदर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सदर बन के सदारत करना वो सबसे बड़ी बात, जो सबको लेकर आप, मैं बच्चा उनके सामने, लेकिन मेरे साथ कैसा रहते, तो मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ उनका, या उनका बेटा है, मेरे साथ उनका सफ़र भी रहा, मेरे घर में भी रहे, तो मैं फ़ोन भी करा, तो कभी जब हाल में बीमार थे तो रमज़ान भाई उठाए, कभी तो कैसा मेरे से था समझो, एक अपना सगा बेटा रहता, वैसी ताजगी और वैसी उनकी एक क्वालिटी जो शाहिदी में अभी कोई आंध्रा तेलंगाना में नहीं देखा, जो उनके काम का स्टाइल, उनकी मोहब्बत। तो वो बेचारे जो अंदाज से जो आज जोड़े, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मौलाना हुसैन साहब मेरे साथ है, फारूक शिबली भाई मेरे साथ है, वो तो इसकी बहुत बड़ी बुनियाद हाफिज़ पीर शब्बीर साहब है। ये मौलाना की बरकत थी जो आज हम एक होके यहाँ पर है। बड़ा अफसोस है कि हमारे सर पे से हमारा उनका साया हटा, और विशाखापट्टनम में आज भी जब भी काम होता, बगैर हाफिज़ पीर शब्बीर साहब का लिए बगैर काम नहीं होता। और हुदूद तूफ़ान के टाइम फ़ौरन, आप याद है साबिर भाई, फ़ौरन हज़रत भेज दिए कि जा बेटा, बहुत बड़ी बात है कि हालात कैसे है मालूम नहीं, वहाँ पर करंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप वालिद होके बेटे को बोल रहे जा बेटा विशाखापट्टनम फ़ौरन। तो हाफिज़ साहब भेजे, और साबिर भाई मेरे साथ 3 दिन सब्र करे, याद है ना साबिर, हुदूद तूफ़ान हो या ऐसा कोई तगाज़ा हो, लेकिन आपके पास ये नहीं था कि मेरा बेटा जाके वहाँ तकलीफ़ में हो फ़ौरन। वैसे आपके हुक्म भी माने हमारे साबिर भाई, लेकिन उस सोचता था मैं बैठ के कि भाई हज़रत ऐसा भेज दिया और इन्हों आगे, ऐसे उनकी क्वालिटी थी। और ऐसे ऐसे बुरे टाइम पे जब उन्होंने तकाजा में फ़ोन करता था तो इमीडिएटली एक्टिव होते थे। बहुत सारे बच्चों को मदरसे से उतार दिया गया जाता था ट्रेन में, इमीडिएटली उसका कारगुजारी सुनाते। हाफिज़ साहब साबिर भाई को बोल के डीजीपी से बात करो, कमिश्नर से बात करो, एमएलए से बात करो। तो ऐसे कईयों ऐसे वाक़यात हैं, जितने अपन बोलने बैठे तो कम है। जो हम सबको उनकी कुर्बानियों को नज़र में रखते हुए वक्त भी कम है, बोलने बैठे तो पूरा दिन गुजरता है कि हम तमाम आलिम दीन से, मौलाना हजरात से, ये बच्चों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि नज़र में उनकी कुर्बानी रखते हुए, उनकी जो काम की कारगुजारी जहन में रखते हुए, इस जमीयत उलमा हिंद और आंध्रा तेलंगाना को हम सब, उनकी जो एक सपना था, उनकी ख्वाहिश थी, हम सब लेके चलने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। इंशाल्लाह चलेंगे ना सब साथी। मैं साबिर भाई का बहुत बहुत मैं माजरत चाहता हूँ, पहुँच भी नहीं सका था, कुछ फ्लाइट वगैरह नहीं मिलने से, और आप सब से मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।
اب آگے ہمارے درمیان ریاست آندھرا پردیش کے ایک ایسے نوجوان جو تلنگانہ سے آندھرا الگ ہونے کے بعد مستقل ریاست آندھرا پردیش کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی پارٹیوں سے الگ رہ کر، یعنی کسی پارٹی میں ان کا داخلہ نہیں ہے لیکن تعلق تمام پارٹیوں سے ہے اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس سے میرے مراد اقلیتی حقوق کے صدر جناب حاجی فاروق شبلی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سے بڑا تعلق رہا، میں اکثر ساتھ رہتا ہوں شبلی بھائی کے، جب بھی یہ صدر صاحب سے ملنے جاتے تھے صدر صاحب اٹھ کر گلے لگا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو کام آندھرا پردیش میں کر رہے ہو یہ قابل تعریف ہے اور آندھرا کے مسلمان اس کا فائدہ اگلے 50 سال تک حاصل کریں گے۔ جو دور اندیش ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، ابھی کاکیناڈا کے الطاف بھائی نے کہا کہ پیر شبیر صاحب جو ہمارے صدر رہ چکے ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، بار بار مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اور ہم سب کے اعمال میں کار خیر میں صدر محترم کا حصہ بھی نصیب فرمائے کہ صدر صاحب مخلصین کو تلاش کرتے تھے کہ کون اللہ کے لیے مانے بے غرض ہو کر اللہ کی رضا کے خاطر قوم و ملت کی خدمت کے خاطر کام کرے، ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے صدر محترم افراد کو تیار کیے ہیں۔ بھلے آندھرا میں پیر شبیر صاحب کے شاگرد بہت کم ہیں لیکن الحمدللہ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں صدر محترم کی شاگردوں کی جو جماعت ہے وہ اس پورے خطے میں ایک انقلاب لائے گی اور جمعیت علماء کے اس مشن کو جو ہمارے اکابرین کی بزرگوں کی جماعت ہے اس کو مستحکم کرے گی۔ میں جناب حاجی فاروق شبلی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدر محترم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے اس میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مفتیان نظام اور جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، میں اپنی بات کی شروعات جو ہے وہیں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نتھنگ کو سم تھنگ بنانے میں جو کردار مرحوم حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب کا رہا ہے، اور میں یہ نتھنگ اور سم تھنگ میں ضرور جو ہے میں اپنے ہی متعلق بول رہا ہوں، کیونکہ میں کچھ نہیں تھا، نتھنگ تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوں اس چیز کی جو ہے وہ ذمہ داری سمجھیے یا ہمت افزائی سمجھیے، وہ اگر شروع ہوئی تو پہلے تو الحمدللہ میرے گھر سے، میرے والد محترم سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد میں حضرت کو جو ہے 6 لڑکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ایک روحانی تعلق وہ کیا تھا نہیں معلوم، مگر میں اپنے آپ کو جو ہے میں انہیں کا جو ہے لڑکا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں آپ لوگ 6 بھائی نہیں ہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو جو ہے آپ میں سے ایک 7واں نمبر میں بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اتنا قریب میرا جو ہے حضرت سے تعلق رہا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے مطلب کئی چیزیں ہیں، مطلب بیان کرتے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید کہ آج کا دن بھی جو ہے باقی نہیں برابر نہیں ہوتا، اتنی چیزیں جو ہے جو ان سے استفادہ کرنے کی جو مہلت سمجھیے یا وقت سمجھیے جو بھی مجھے ملا ہے اسپیشلی، وہ سب چیزیں اگر بیان کرتے کھڑے ہو جاؤں تو آج دن پورا جو ہے برابر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ضرور جو ہے چند چیزیں میں آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں، اور ایک بات ضرور جو ہے مولانا کی بات سے میں اختلاف رکھتا ہوں کہ صوبے آندھرا پردیش میں شاید کہ حضرت کے اتنے شاگرد نہیں ہیں، بلکہ ایک بات بولے تھے، میں بولتا ہوں کہ شاگرد اول میں سے ہم لوگ ہی ہیں، اور ہمارے جو لوگ آج ہماری جو ٹیم ہے یہ پورا جو ہے حضرت کے طفیل سے ہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے خود کے جو جتنے بھی جو نوجوان بچے ہیں جو علماء کرام کی برادری سے الگ ہو کر جو ایک نوجوان طبقہ ہے، ان سے کام کس طریقے سے لینا چاہیے اور ان کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ ان کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ جو چیز انہوں نے سکھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کیونکہ یہ سب جو ہے علماء کرام ہیں، ان کی تو پیر کی دھول بھی جو ہے ہم نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، کیونکہ علماء کرام کی عزت اور ان کی جو یہ ہے ہم لوگ اتنے اس کے اوپر کرتے، لیکن حضرت جو ہے ہمیشہ ایک بات بولتے تھے کہ بھائی اگر سوسائٹی کے اندر کوئی کام ہونا ہے
تو ملا اور مسٹر کو جو ہے دونوں کو مل کے جو ہے چلنا چاہیے. اس طریقے کے ساتھ جو ہمارے مولانا حسین صاحب سے جو ہمارا رابطہ جو ہوا اور جو جس طریقے کے ساتھ جو جوڑی جو ہے جو بنی ہے اس کے اندر بھی جو ہے حضرت کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ تھا. تو میں تو کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں اور بہت میں حضرت کے تعلق سے بات کرنا گویا کہ میں جو ہے گستاخی سمجھتا ہوں, لیکن جس طریقے کے ساتھ سیاسی میدان کے اندر کس طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کس طریقے کی جو ہے ایک حکمت عملی کو جو ہے آگے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے, اس چیز کو جو ہے آپ نے جو ہے ہمیں ہاتھ پکڑ کے جو ہے سکھایا. اور میں ایک بات سابر بھائی سے جو ہے میں ضرور کہنا چاہوں گا. آئی تھنک گزشتہ 2-2.5 سال پہلے میری ایک ملاقات کے دوران کئی مرتبہ ملاقات ہوتے, حیدرآباد گیا تو کمپلسری سابر بھائی کو ملے وغیرہ نہیں آتا تھا, حضرت کے پاس بھی جاتا تھا. تو میں بولتا تھا کہ حضرت سابر بھائی ایک کام کریں گے, دیکھیے لوگ چلے جانے کے بعد میں تو اب میں ہوں, اب میری شخصیت کو لے کر کئی لوگ کئی قصے کہانیاں وہ تو کامن ہے, میں اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہوں, لیکن جانے کے بعد میں جو ہے ارے بڑے زبردست آدمی ہے, بہت اچھے آدمی ہے, یہ ہے فلاں ہے وہ ہے یہ ہے سب بول, لیکن جو انسان ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک لٹرل ایگزامپل کو سیٹ کرے وہ شخصیت حافظ پیر شبیر صاحب تھے. اور میری بڑی خواہش تھی کہ سابر بھائی وجےواڑے میں جو ہے آندھرا پردیش میں ہم لوگ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر جو ہے جو اتنی لمبے عرصے سے, کیونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, کیونکہ مجھے کوئی بولے بغیر جو ہے وہ اپنے آپ اندر سے جو ہے چند چیزیں تھی جس کو لے کر جو ہے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے. تو جس طریقے کا جو اتنے سال ایک بندے کو جو ہے ایکٹیو رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر پھولوں سے زیادہ جو ہے کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے, پتھروں کا راستہ ہوتا ہے. پتھر ماننے والے آج کل کوئی کم نہیں ہے, لیکن ان پتھروں کو جو ہے کس طریقے کے ساتھ اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے یہ چیز حضرت نے ہمیں سکھائی. اس کا جو اصل جو ایکسپلینیشن ہے شاید میں صحیح معنوں میں آپ لوگوں کو سامنے بول نہیں سکتا ہوں, لیکن ہماری جو ہمت افزائی کر کے جو ہے جس طریقے کے ساتھ آج ہم لوگ جو ہے کھڑے ہو کر ایک دم کیا بولتے ہیں اسٹرانگ ہونے اپنے قدم اگر جما سکے ہیں تو وہ صرف اور صرف جو ہے ماشاءاللہ حضرت کی جو ہمت افزائی تھی اس ہمت افزائی کی وجہ سے. تو میں آپ سے جو ہے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ایک پروگرام منعقد کریں گے اور ایک بہت زبردست پروگرام حضرت کے تعلق سے جو ہے حضرت کو لا کر جو ہے یہاں پر وجےواڑے میں ایک پروگرام منعقد کریں گے بول کے بڑا ہی ارمان تھا. میرے خیال اللہ کو جو مرضی ہے اس کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں بڑی ہی دکھ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے جو چیزیں جو میرے احساسات میں تھے یا جو میرا احساس ہے حضرت کے متعلق کو لے کر ایک چھوٹا سا جو ہے ایک ہدیہ جو ہے میں حضرت کے اندر جو ہے میں بنا کے لایا ہوں. یہ توصیف نامہ بنام حضرت پیر شبیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے نام سے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مفتی یونس صاحب تھوڑا سا اگر اس کو جو ہے اگر آپ کو, کیونکہ ہماری اردو ہے ٹھیک لیکن آپ لوگ اگر پڑھیں گے تو شاید اس کا بہت زیادہ اور بھی مزہ ہوگا. تو میں جو ہے دل کی گہرائیوں سے اور بہت ہی مطلب آنسو نکلنا ضروری نہیں ہے لیکن دل جو ہے بہت بھر آتا ہے. حضرت کو جتنی مرتبہ بھی ملاقات ہوئی کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانے کا جو ہے موقع ملا, اور ایسے مخلصین جو ہے ہر جماعت میں جو ہے کم ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کے جماعتوں میں ہمارا بھی شمار ہو. میں اس سے بڑھ کے جو ہے میں دعا کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. حاضرین اجلاس, جو توصیف نامہ ابھی پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ مختصر اشعار ہیں, آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں. توصیف نامہ بنام حضرت الحاج پیر شبیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ. عالم دین و قاری قرآن, عالم دین و قاری قرآن, امام ملت و رہبر قوم, جمعیت علماء کے اعلیٰ قائد, جمعیت علماء کے اعلیٰ قائد تھے پیر شبیر احمد صاحب. سیاسی حلقوں میں شعراء ان کا, سیاسی حلقوں میں شعراء ان کا, قیادت ایسی کہ تھی مثالی.
बसीरत ऐसी अता हुई थी, बसीरत ऐसी अता हुई थी, हाल एक पल में जान लेते। फसाहत ऐसी कि मोह ले दिल, फसाहत ऐसी कि मोह ले दिल, वो खुश बयानी शफीक चेहरा। जो दुश्मनों को भी ज़ेर कर ले, जो दुश्मनों को भी ज़ेर कर ले, सही को हक ही कहा किए थे, सही को हक ही कहा किए थे कि हक बयानी मिसाली उनकी। खुदा अता कर मकाम आला हो, खुदा अता कर मकाम आला हो, मर्तबों को बुलंद कर दे। अहले खाना को सब्र दे तू, अहले खाना को सब्र दे तू। दुआगो हैं सब अहले महफिल, दुआगो हैं सब अहले महफिल, कबूल कर ले तू इस दुआ को। मिन जानिब अलहाज मोहम्मद फारूक शिबली, बानी व सदर MHPS आंध्र प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। बहरहाल एक चीज़ तो मैं ज़रूर जो है आखिरी में कहना चाहूँगा, मतलब हर एक बंदे का जो है एक ड्रीम होता है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे भी जो है कई लोग पूछते थे कि भाई आप क्या करना चाहते थे। तो मेरे ससुरे साहब हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार कासिमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत का जब इंतकाल हुआ, तो जब नमाज जनाजा में जब शामिल हुए, तो उस वक्त जब जो मंजर था, फिर उसके बाद में हमारे मौलाना हुसैन साहब के वालिद साहब मरहूम ख्वाजा साहब का, फिर उसके बाद में मेरे वालिद साहब का, फिर उसके बाद में जब हजरत पीर शब्बीर साहब की जो नमाज जनाजा थी और जो मंजर था, ये देखने के बाद में जो है अल्लाह ताला जो है विजयवाड़ा के अंदर हर एक बंदे को तो जाना है, इंशाल्लाह हमारी भी जो है मौत होने वाली है। बंदर रोड और एलूर रोड, ये दोनों रोडों में जो है अगर ट्रैफिक जाम होकर अगर नमाज जनाजा अदा होंगी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सही मानों में काम कर सकते, और ये लोग जो है वो करके दिखाए हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को जन्नत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।